اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی صرف ایک آیت ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96، اور آج ہم اسی ایک آیت کا ایک گہرا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ معاشروں کے عروج زوال کا ایک یونیورسل فارمولا پیش کرتی ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی کسی بھی تہذیب کی کامیابی یا ناکامی کا کوئی ایک بنیادی اصول ہو سکتا ہے؟ یہ آیت کہتی ہے کہ ہاں، ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس دعوے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آیت کا آغاز دیکھیں 2 شرائط سے ہوتا ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اب یہ پہلی نظر میں تو خالصتاً مذہبی باتیں لگتی ہیں، ایمان اور تقوی، لیکن ان کے بدلے میں جو وعدہ ہے وہ سماجی اور معاشی خوشحالی کا ہے۔ یہ جوڑ بڑا دلچسپ ہے، یعنی کسی معاشرے کا عقیدہ اور اخلاق اس کی مادی ترقی کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ یہ واقعی اس آیت کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہاں ایمان اور تقوی کو الگ الگ نہیں دیکھا گیا ہے، یہ ایک مکمل سسٹم ہے۔ ایک سسٹم؟ جی، ایمان کو آپ سمجھیں کہ یہ کسی بھی معاشرے کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے، کہ سچ کیا ہے، انصاف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ ایک نظریاتی بنیاد ہے، یعنی ایک نظریاتی ڈھانچہ، ایک فریم ورک۔ بالکل۔ لیکن کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی آئیڈیالوجی وہ تب تک بیکار ہے جب تک عمل میں نہ آئے، اور وہ عملی شکل ہے تقوی۔ جی، تقوی کا لفظی مطلب تو بچنا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے زندگی کے ہر کام میں ایک ذمہ داری کا احساس، ایک احتیاط۔ اچھا، تو اگر ایمان معاشرے کا سافٹ ویئر ہے تو تقوی اس کی اپلیکیشن ہے، مطلب روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال۔ تو یہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا تعلق بازار میں ایمانداری سے ہے، عدالت میں انصاف سے ہے، دفتر میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے۔ دنیا میں کئی معاشرے ہیں جو خود کو بہت مذہبی کہتے ہیں، ایمان پر بڑا زور ہے، لیکن وہاں کرپشن بھی ہے، ناانصافی بھی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، یا ان کے تقوی کا جو تصور ہے وہی ادھورا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہی اس آیت کا اصل امتحان ہے۔ قرآن کے مطابق تقوی صرف ایک ذاتی عمل نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی رویہ بھی ہے۔ اجتماعی رویہ؟ جی، جب ایک معاشرے میں اجتماعی تقوی ہوتا ہے نا، تو اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں سوشل ٹرسٹ، سماجی اعتماد۔ بالکل، سماجی اعتماد۔ لوگوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے، اداروں پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جب بھروسہ ہوتا ہے تو معاشرت میں جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کاروبار آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح، آپ کو ہر معاہدے کے لیے وکیلوں کی فوج نہیں چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اسی سماجی اعتماد کو کچھ ماہرین ایتھیکل کیپٹل بھی کہتے ہیں، اخلاقی سرمایہ۔ واہ، اخلاقی سرمایہ! اور یہ کسی بھی معاشرے کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ تو گویا ایمان اور تقوی صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اسی دنیا میں ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ایک ایسی سوسائٹی جہاں لوگ قانون پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ پولیس کا ڈر ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ صحیح کام ہے۔ یہ تو بڑی انقلابی سوچ ہے۔ جی ہاں، اور جب یہ بنیاد قائم ہو جاتی ہے تب ہی آیت کے اگلے حصے کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پر آتے ہیں۔ جب ایک معاشرہ یہ سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن یعنی ایمان اور تقوی کو نافذ کر لیتا ہے تو آیت کہتی ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ برکتوں کے دروازے کھول دینا سننے میں بڑا شاعرانہ سا لگتا ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے 2 لفظوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے برکات، برکت کی جمع؟ جی، اور یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، انڈیفینٹ، جس کا مطلب ہے ہر قسم کی بھلائی۔ یہ صرف پیسہ یا اچھی فصلیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں امن ہے، ذہنی سکون ہے، علم و حکمت ہے، نئی ایجادات ہیں، سماجی ہم آہنگی ہے، سب کچھ۔ یعنی برکت کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنی ظاہری مقدار سے بڑھ کر فائدہ دینا؟ بالکل، جیسے تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جانا یا کم وسائل سے بڑی کامیابی ملنا، یہ سب برکت کی شکلیں ہیں۔ اور آسمان اور زمین سے کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں،
آسمان کی برکات صرف بارش نہیں ہے، وہ تمام غیر مادی چیزیں بھی ہیں جو اوپر سے آتی ہیں، جیسے صحیح وقت پر صحیح آئیڈیاز کا آنا، لیڈرشپ کو درست فیصلے کرنے کی توفیق ملنا، معاشرے میں امید کا پھیلنا۔ یعنی روحانی سکون بھی اسی میں شامل ہے؟ جی، اور زمین کی برکات تو ظاہر ہے، زرخیز زمین، معدنیات، ایک مستحکم معیشت۔ تو یہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہے جہاں روحانی اور مادی ترقی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جب معاشرے کی اخلاقی صحت اچھی ہو تو کائنات بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل تصویر ہے، یعنی یہ صرف اکنامک گروتھ نہیں ہے، یہ ہیومن فلورشنگ کی بات ہو رہی ہے۔ تاریخ میں کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے، کوئی ایسا دور جب یہ ماڈل نافذ ہوا ہو؟ جی بالکل، اسلامی تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو اکثر اس کی مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہت مختصر دور تھا ان کا۔ جی، صرف 2.5 سال کا، لیکن اس میں انہوں نے تقویٰ اور انصاف کو اجتماعی سطح پر نافذ کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یعنی غربت ختم ہو گئی تھی؟ جی، یہ زمین سے نکلنے والی برکت کی ایک عملی مثال ہے کہ دولت کی تقسیم اتنی منصفانہ ہوئی کہ غربت ہی ختم ہو گئی۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ اسی اصول کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے، ایک بہترین معاشرہ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ تاریخ ایسی مثالی ریاستوں سے بھری نہیں پڑی ہے۔ اکثر کہانیاں زوال پر ختم ہوتی ہیں، اور یہ آیت بھی بہت حقیقت پسند ہے۔ یہاں ایک زبردست موڑ آتا ہے ایک لفظ کے ساتھ، ولیکن، مگر، ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا کیا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ اچانک ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کذبوا یعنی جھٹلانا، یہ صرف زبان سے انکار کرنا نہیں ہے، یہ ایک عملی، ایک اجتماعی رویہ ہے۔ اچھا۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک معاشرہ جان بوجھ کر سچائی کے اصولوں سے منہ موڑ لیتا ہے، جب ایمانداری کو بیوقوفی سمجھا جانے لگے، رشوت کو کاروبار کا حصہ اور جھوٹ کو پالیسی۔ جب لوگ جانتے ہوں کہ صحیح راستہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اجتماعی طور پر غلط راستہ چنیں۔ جی، یہ ایک سست زہر کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ پورے معاشرے کی اخلاقیات کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاشرہ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتا رہے، لیکن اس کے ادارے، اس کی معیشت، اس کی سیاست، وہ سب ان اصولوں کو جھٹلا رہے ہوں جن پر ایمان کی بنیاد ہے؟ کیا یہ بھی تکذیب ہے؟ یقیناً، بلکہ یہ عملی تکذیب ہے، اور یہ زبانی دعوے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب ایک معاشرے میں انصاف مہنگا اور ظلم سستا ہو جائے، جب باصلاحیت لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا جائے اور نااہل لوگ آگے آ جائیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرے نے اجتماعی طور پر انصاف اور اہلیت کے اصولوں کو جھٹلا دیا ہے۔ چاہے وہ زبان سے جو بھی دعویٰ کریں۔ جی، ان کا عمل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جس پر برکتوں کا وعدہ تھا۔ اور اس اجتماعی جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آیت کا آخری حصہ وہ بہت چونکا دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، بلکہ الفاظ ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں اس چیز کے بدلے میں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہ لفظ یکسبون، کماتے تھے، یہ بہت گہرا ہے۔ مطلب جو کچھ ہوا وہ ان کی اپنی کمائی تھی۔ جی، اور یہ اس پورے فارمولے کا کلائمیکس ہے۔ یہاں سزا کو باہر سے مسلط کی گئی کوئی چیز نہیں کہا گیا، بلکہ اسے معاشرے کے اپنے اعمال کا ایک فطری، ایک منطقی نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک آفاقی قانون۔ ایک آفاقی قانون۔ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جب ایک معاشرہ سالہ سال تک ناانصافی، کرپشن اور جھوٹ کی کمائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادارے تباہ ہوں گے۔ ادارے تباہ ہوں گے، سماجی اعتماد ختم ہو جائے گا، معیشت بیٹھ جائے گی اور معاشرہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ کی پکڑ اسی قانون فطرت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی معاشروں کا زوال کوئی آسمانی آفت نہیں، بلکہ ایک سائنسی عمل کی طرح ہے جس کے اسباب اور نتائج واضح ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا جدید معاشی نظریات بھی اس کی تائید کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ آپ ورلڈ بینک کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بتاتی ہے کہ کرپشن کسی بھی ملک کی GDP کو کیسے کھا جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عالمی معاشرت کو ہر سال کھربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے صرف کرپشن کی وجہ سے۔ تو قرآن نے اسی اصول کو 1400 سال پہلے بما کانوا یکسبون کہہ کر بیان کر دیا تھا۔
کہ جو کرپشن اور بے ایمانی تم کما رہے ہو اسی کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ بالکل۔ جب ایک معاشرہ مسلسل ناانصافی کماتا ہے تو اس کا بہترین دماغ ملک چھوڑ جاتا ہے۔ برین ڈرین۔ جی، برین ڈرین، یہ بھی اسی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک لازوال اور آفاقی اصول پیش کرتی ہے، ایک ماڈل ہے، ایک طرح کا ڈائنامک سسٹم۔ اس سسٹم میں آپ جو ان پٹ ڈالیں گے وہی آؤٹ پٹ نکلے گا۔ صحیح۔ ان پٹ ہے ایمان اور اجتماعی تقوی، اور اس کا آؤٹ پٹ ہے ہر طرف سے آنے والی برکتیں، یعنی ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ۔ اور دوسرا ان پٹ ہے حقائق کو جھپلانا اور بد اخلاقی، اور اس کا آؤٹ پٹ ہے اپنی ہی کمائی کا پھل، یعنی سماجی اور معاشی زوال۔ بالکل۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم معاشروں کی ترقی کو صرف مادی پیمانوں سے نہ ناپیں۔ جی۔ کسی ملک کی اصل دولت اس کے بینکوں میں پڑا سونا نہیں، بلکہ اس کے لوگوں کا کردار، ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ اور انصاف کا نظام ہے۔ اگر یہ اخلاقی اور روحانی بنیادیں مضبوط ہیں تو مادی وسائل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ بنیادیں ہی کھوکھلی ہوں تو وسائل کا انبار بھی معاشرے کا ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتا۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ آیت کے الفاظ بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے، یہ ہمیں ایک آئینہ دکھاتے ہیں، یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارا معاشرہ اور باقی معاشرے اجتماعی طور پر روزانہ کی بنیاد پر کیا کما رہے ہیں۔ ہمارے اجتماعی اعمال اور رویے ہماری قومی بیلنس شیٹ کے کس کالم میں جا رہے ہیں، اثاثوں میں یا واجبات میں؟ جو ہم آج کما رہے ہیں کل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟